بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اس کے اموال میں تم شریک ہو۔ جب سودی کاروبار کریں گے شیطان شریک ہے، جب ڈکیتی میں مسلط کرنے کی کامیاب ہو گئے شیطان تمہارا آپ کا شریک ہے مال میں۔ اسی طرح ہر ناجائز اردو میں کیا ہے؟ ناجائز ہم علی کہتے ہیں الدخل غیر الدخل، یعنی آنے والی آمدنی، ناجائز آمدنی، اس میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ جہاں صادق دو صادق تاجر تم شریک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں حدیث قدسی، انا صالحہما، جو صفائی سے، صدق سے، اخلاص سے، سچائی سے تجارت میں دونوں شریک ہے، ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیسرا شریک ہوں۔ اب جس کاروبار میں اللہ خود شریک ہے کیا کہیں گے؟ وہ کبھی نقصان اٹھنا ہی نہیں، برکت ہی برکت۔ اور یہاں شریک کون ہے اس میں؟ شیطان۔ جہاں شیطان شریک ہے وہاں برکت کہاں سے؟ اس لیے یہاں سے کمائے، یہاں سے خرچ کیا۔ اربوں روپیہ سود کھانے والے، رشوت کھانے والے کیا مل رہا ہے؟ ادھر سے کمائے ادھر سے خرچ، کیونکہ شیطان ساتھ دے گا۔ اس لیے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اب واضح ہو گیا مال میں کس طرح شیطان شریک ہوتا ہے، اولاد میں کس طرح شریک ہوتا ہے، اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اول تو جہاں ہم بستری ہیں وہاں اللہ کا نام جب نہیں لیں گے شیطان کو موقع ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا شیطان کو موقع مل گیا، شیطان کے اولاد، پھر ہم زنا کے اولاد نہیں کہیں گے، حرام کے اولاد نہیں، لیکن شیطان کے اولاد ضرور کہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں شادی کو پھر اولاد۔ نمبر 2، دیکھو تیرا یہ بیٹا اس کا مستقبل کی مستقبل سمجھے ہیں؟ آپ اردو میں بھی مستقبل کہتے ہیں۔ مستقبل کا مطلب آنے والا وقت، اس پہ کامیاب کرو، یہ پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، یہ پڑھو، سائنسدان بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ اچھا یہ شیطان سے کہا کیوں؟ میں جب منع کیا تو اپنا بیٹا کو ڈاکٹر بنو، لیکن ساتھ ساتھ نمازی نہیں کرتا، دین کی سکھاؤ، اللہ کے سامنے ہاں کہنے والا سکھاؤ۔ مستقبل یعنی آنے والا دن، مستقبل سدھارنا ہے یا سنانا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مستقبل بنانا ہے۔ مستقبل کہاں ہے؟ 50 60 70 سال جی کے 80 سال کے بعد جب چھوڑ کے جاؤ گے یہ مستقبل نہیں رہتا۔ مستقبل تو وہاں ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں، قدم روز قدم اٹھا رہے ہیں، ہم سفر میں چل رہے ہیں نا۔ روز سورج جب ڈھو گیا آپ کے ایک قدم آگے بڑھ گیا، آپ کی 60 سال کا زندگی میں ایک سال ختم ہو گیا۔ ابھی کرسمس کی کیا کریں گے؟ عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ بیوقوف کو نہیں پتا میرے عمر سے ایک سال کم ہو گیا اور میں خوش اور خوشیاں منا رہا ہوں۔ یہ کرنا ہے، یہ شارکہم فی الاموال والاولاد، اولاد کی تربیت سے دور رکھیں گے، اسلامی تربیت سے دور رکھیں گے، ہاں دنیاوی طرف سے سب سکھاؤ۔ یہ شارکہم فی الاولاد واضح ہو گیا۔ اور بھی بہت مثالات ہیں، شارکہم فی الاموال والاولاد، وعدہم، وعدہم یعنی وعدہ کرو، تم یہ کرو کہ خوش رہو گے، یہ کرو کہ خوشحالی ہوگی، تم اس کی
میری بات مت سنو، میں تو کہہ رہا ہوں اس کو، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ، تمہاری اچھائی سنتا ہوں، وہی مشورہ دیں، اس لیے کہ وعدہم، ان سے وعدہ کرو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان آپ سے کیا وعدہ کرے گے؟ اس میں غرور، اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ دھوکہ، جھوٹ، شیطان اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں؟ اس لیے دعوت سے خود کہیں گے اللہ نے آپ کے ساتھ ایک حق وعدہ کیا تھا، میں بھی ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدتکم فاخلفتکم، لیکن میں اپنے وعدہ کے ارادے کرنے میرے فطرت میں شامل ہے۔ قیامت کی دن شیطان کے لیے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اب آتے ہیں شیطان کو جب کہا تم جو مرضی ہے کر کے دیکھو، خیر استعمال کرو، چل کے جا کے استعمال کرو، حدود آپ کی طاقت میں ہے، سب کے سب استعمال کر کے دیکھو، ان میں سے میرے جو عباد ہے وہ میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا وہ میرے عباد ہے، تیرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے اختیار ہے، تمہارے سارے حلقہ صاحب اختیار پر چلیں گے نا، جب اس کو کہیں گے آج نائٹ کلر میں آ جاؤ، اختیار ہے جائے یا نہ جائے، لیکن جس کے اندر اختیار ہی نہیں ہے وہ کیا جائے، وہ آپ کی بات نہ مانے، یہ کب ہوگا؟ اور وہ تو سارے اختیار اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دیا، میں اس کی دوبارہ بتانے ضرورت نہیں کہ عبادت کی تصویر اور کر دو۔ ایک تو معمولی سی مثال، کسی کو ہمیشہ شیطان انسان کی کمزوری تلاش کرتے ہیں، اس کی کمزوری کہاں ہے؟ وہ بہت خوبصورت نساء، اس کی یہ کمزوری ہے، یہاں خوبصورت ہوتے تو وہاں بے بس ہو جاتے ہیں، اس کو اس راستے میں آ جاتے ہیں، تو اگر وہاں سے وہ مایوس ہو گئے شیطان، اور کیا کمزوری ہے وہ تلاش کریں گے۔ اسی طرح ایک ایک کمزوری جب سب میں مایوس ہو جاتی اور ثابت قدم رہتے میں نہیں کروں گا ایسا کام، اب شیطان اس کو چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوگا۔ میرا ایک شیطان دوست طالب علم اس نے بتایا تھا اسکول جا رہے ہیں، اس کو بتا رہا تم روز اسکول جاتے ہو، طاہر میاں آج ہمارا ساتھ آ جاؤ فنکشن میں، ہم نے آپ کا نام لے دیا، نہیں گئے، دوسرے دن کوشش کریں گے، تیسرے دن کوشش کریں گے، ایک ماہ اس کے پیچھے وہ کوشش کرتا رہا، وہ نہ سے ہاں نہیں کرا، وہ دوست دوبارہ آئے گا اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کی مخالفت کرتے رہیں گے، شیطان ایک دن آئے گا مایوس ہو جائے گا اگر آپ کا قریب نہیں ہے۔ پھر جو ان کے عباد، جب شیطان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ اس لیے پتا ہے یہ عباد ہے، میں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، میرے طرف کبھی موڑ کے بھی نہیں دیکھا، یہ عباد بن گیا، بہتر ہے اس کے ساتھ یہ ٹائم ضائع کرنا، اس لیے وہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں عباد کو۔ شیطان کا یہی کام، اس لیے کہا الا عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ میرے عباد ہیں، اس پر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی طاقت کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کا رب، ان کا حامی، وکیل کیا ہے؟ آپ کے دفاع کرنے والے، آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے والے، قانونی غیر قانونی سب اس وکیل کے حوالہ کر دیا، آپ کے لیے ایک ذرہ برابر کہیں سے نقصان ہونا نہیں دیتا، ہمیشہ آپ کا فائدہ ہی سوچے۔ جس دن آپ دیکھیں گے غدار وکیل ہے، اس دن اس سے وکالت واپس دے دیں، ہے نا؟ جب آپ مطمئن ہوں گے یہ میرا مخلص بندہ ہے، پھر ان کی وکالت کو آپ برقرار رکھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وکیل ہوں، میرے ایک عباد کی، جس کی وکیل وکالت اللہ خود کر رہا ہے، وہاں شیطان کے سارے نسل مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شیطان خود دیکھ رہا ہے تم کہاں جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا وہاں حامی کون ہے؟
وکیل کون ہے, محافظ کون ہے, اللہ. تو کیوں وہاں جایا ٹائم جایا؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, جس کو معصیت میں نہیں لے جا سکتا ہے شیطان, پھر کے آخر میں ایک حربہ استعمال کرتا ہے, وہ کیا؟ شرک سے بھی بچا رہتے ہیں, شرک نہیں کرتے, بدعت کے حکم ہے. بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, جس کا اصل قرآن حدیث میں نہیں ہے, جس کا حکم نے اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے دیا ایسا کرو, کچھ ایسا نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, بدعت. اور بدعت اتنی کریں گے اتنے اللہ سے دور ہوتے تھے, اتنے اللہ کو دشمن بنے گے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیج دیا بدعتی پر. لعن اللہ من احدث یعنی نئے کام ایجاد کیا عبادات, اور آوا محدثا یا صاحب بدعت کو تحفظ دیا, آوا حمایت کیا. ٹھیک ہے, دونوں ملعون ہیں. اب دن میں بھی وہ بدعت کرتے جا رہے, دن میں لعنتی ہو بنتے جا رہا ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ بولا ہے جس کو میں نے شراب پلا کے لے کے آ گیا, زنا کروا کے لے کے آ گیا, کیا کہتے کل کیا تو توبہ کر کے سارے جاڑ دیں گے, میرے سارے محنت ضائع ہو گئے. ایسا ہے نا, توبہ توبہ آپ کے سابقہ گناہوں کو سب کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں, پتہ رکھتے ہیں. لیکن صاحب بدعت کب توبہ کرے گا؟ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر تم ایسا تم نیکی کر رہا ہوں تو اس طرح جہاں آپ نماز پڑھے وہاں تو اللہ کا رسول, میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا, گناہ تو نہیں کر رہا ہوں, یہی جواب دے. ٹھیک ہے, میں روزہ رکھ رہا ہوں, عید کے دن عید ہو یا نہ ہو, اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, کیا سمجھ؟ تو یہ صاحب بدعت کبھی کیا توبہ نہیں کریں گے. اس لیے شیطان نیک لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ارے تم کو زنا کرنے کے لیے کہا تھا, نہ کہہ دیا. شراب پینے کے لیے کہا تھا, نہ کہہ دیا. اپنے سالگرہ بنانے کے لیے کہا تھا, وہ بھی نہ. سر تو یہ تو کرو, یہ تو عبادت. تو وہاں بڑا کچھ ہو جاتا. اس لیے آپ کو ہر وہ عبادت, ہر وہ عمل جس کو آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, وہاں دلیل دیکھنا بہت ضروری تھا. الناس ہلکا الا العالمون, لوگ ہلاکت میں ہیں صرف اہل علم. اہل علم کا مطلب قرآن حدیث کی دلائل موجود ہے, دلیل دیکھ کے عمل کر رہا ہے. الناس ہلکا الا العالمون والعالمون ہلکا الا المخلصون الا العاملون, عالم بھی ہلاکت میں ہیں سوا بعمل عالم. جو علم ہے اس پر عمل نہیں کر رہا, اس کی مثال کیا دیا اللہ کے رسول نے, قیامت کے دن تو وہ تو جہنم میں یوں تیل نکالنے کے لیے جو اس کو گھماتے ہیں, جو کھینچ کر اس کو کیا کہتے ہیں, بیل, گدا, جو بھی ہے. تو جہنم میں اس طرح ہوئیں گے تو اہل جنت کہیں گے کنت تنہانا, تم ہمیں نصیحت نہیں کرتے تھے, منع نہیں کرتے تھے, ایسا مت کرو ایسا. بولا ہاں میں نصیحت تو کرتا تھا لیکن اس برائی کو میں خود ہی کرتا. یہ ہو گیا عالم بے عمل. اس لیے الناس ہلکا الا العالمون والعالمون ہلکا الا العاملون, اپنے علم پر عمل کرنے والے. والعاملون ہلکا, عامل بھی ہلاکت میں ہیں. کیوں؟ الا المخلصون, کیونکہ اخلاص نہیں ہے. جب تک علم, عمل, اخلاص نہیں
عالم نہیں ہے، اسے عالم سے پوچھ لیا، مفتی سے پوچھ لیا، آپ کو شرمانا نہیں ہے، آپ نے جو حال کہا اس کا کوئی دلیل بھی ہے مفتی صاحب؟ اگر وہ ناراض ہو گیا، مجھ سے دلیل مانگ رہا ہو، ہاں آپ سے مانگ رہا ہوں، کوئی شیطان سے نہیں مانگ رہا ہوں، آپ عالم ہو مفتی ہو اس لیے میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، اور دلیل دینا میرا حق بھی بنتا ہے۔ اگر ان کے پاس دلیل ہے تو اس کو پیش کرنے میں دقت کیوں پریشان ہو؟ ہاں اگر اپنے مرضی سے کہہ دیا دلیل نہیں ہے، پھر یہاں شیطان آپ کے پھوک مارنے نام سے اتنا گستاخ انسان ہے، بدتمیز انسان، مفتی منیب الرحمان سے دلیل مانگا، اتنا بڑا مفتی، یہ قابل نہیں ہے اتنا بڑا مفتی؟ نہیں، میں تمہارے جواب کا عمل کرنا پابند نہیں ہوں، آپ جو بھی کہیں گے اس پر عمل کرنا میں مجبور نہیں ہوں۔ ہاں جب دلیل دیں گے، دلیل دیکھ کے میں مطمئن ہو کے خوش ہو کے اس پر عمل کر رہا ہوں، اب واضح ہو کہ میں بدعت نہیں کر رہا۔ اس وقت جب آپ سر جھکا رہے ہیں اس مفتی کی جواب کے سامنے سر نہیں جھکا رہے ہیں، پھر قرآن کے آیات کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔ ہم سے مطلوب بھی یہی ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں، میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو یار سوچا ایک طرفہ محبت تو نہیں ہے، آپ تو اللہ سے محبت کر، اللہ بھی تم سے محبت کر رہے ہو، کامیابی تو یہی ہے، ورنہ ایک طرفہ محبت نہ ہمیشہ خواری ہوتی ہے، رات بھر روتے رہتے بیچارہ سو بھی نہیں سکتے، اس کو محبوب کو پتا بھی نہیں ہے رات کو جاگ رہا، اپنے آپ کو خوار کر رہا، یہی ایک طرفہ محبت تھی۔ جب دونوں طرفہ ہے تو کچھ کامیابی حاصل بھی ہو سکتی ہے، تو جب آپ چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ایسا کام کریں جو اللہ بھی آپ سے محبت کریں۔ کون سے کام؟ فاتبعونی، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرا جواب۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اے بندے میرے اتباع کرو، اللہ کی تم سے محبت کرو۔ یہاں بدعت کرنا، جہاں اتباع رسول ہے وہاں اللہ کی محبت ہے، شیطان کی دشمنی ہے، کیونکہ بدعت ہے۔ وَقَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تمہارا وکیل اے شیطان، جان لو اس بندے کے وکیل میں تمہارا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین دیتا ہے جس میں وہ عبادت جب کر رہے ہیں، ہم اس کو عبادت کریں گے، ہم بستری عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا فی بضع احدکم صدقہ، تم اپنی بیوی سے ملتے ہیں صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یاتی احدنا شہوتہ، ہم میں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وَلَهُ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ، اس میں بھی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ایک لفظ تعریف، عبادت کی تعریف میں بتا دیا تھا، ہر وہ حکم جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا، ہم جب نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حکم کے اتباع میں کرتے ہیں، عبادت ہے۔ تو شادی کیوں کیا؟ ایک دوسرے کو سکون میں رکھنے کے لیے۔ جب یہ ایسا کریں گے عبادت کر رہے ہیں، اس لیے صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے، بولے ہم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کہاں سے ثواب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ایک سوال کیا، کیا کہا؟ یہ شہوت جہاں تم حلال میں ڈال رہے ہیں، اگر وہ حرام میں ہوگا گناہ ملیں گے؟ ہاں، صحابہ خود کہہ رہے، رسول اللہ سوال کیا گناہ میں گناہ، وہ اسی طرح جب حلال میں ڈالیں گے تو ثواب تو ملنا ہے، جب گناہ ملیں گے ثواب بھی تو ملنا ہے۔ ایک طرح نہیں صرف دو نہیں، دو بھی ہے، تو جب ادھر گناہ ہے یہاں ثواب ہے۔
تو آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اور وہ بسم اللہ بہت آسان، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ابھی یاد کر لیں گے تو بسم اللہ اللہم، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ۔ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کوئی بچہ اس کو دشمن پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آگے باپ کو دیکھا، آپ موڑ کے دیکھا آپ کا بیٹا، 3 بچے پیچھے دوڑ رہا باپ نے پیچھے، کیا آپ متوجہ نہیں ہوں گے؟ تو یہاں بھی جب اللہم کہا، اللہ متوجہ ہو، کیا چاہتا ہو بندہ؟ جنبنا الشیطان، جنبنا اردو میں کیا کہیں گے؟ شیطان سے نجات، دور کر دور کر، وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ یہ تیرے رزق ہے، اس پر شیطان کا حصہ نہیں رکھنا۔ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس رزق میں شیطان کا نصیب نہیں رکھنا۔ اگر اللہ نے چاہا اس کچھ اگر حمل ہونا ہی ہے، سمجھو وہ اللہ کی عبادت میں ہوگا، شیطان کی وسوسے سے۔ جس طرح مریم کی امی نے کیا کہا، اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں، میں اس کو تیرے حوالہ کروں، اعیدھا بک وذریتھا، اس کی نسل ہوگی، من الشیطان الرجیم، وتقبلها ربها قبولا حسنا۔ اب تم اللہ کے پناہ میں دے رہے ہو اور اللہ کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ تو یہی فائدہ ہے، دیکھو مصیبت کے وقت برداشت کرنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کے سامنے سے گزر رہے تھے، وہ بہت دار قدار ہو رہی ہیں، بولا صبر کرو صبر کرو، بولا جاؤ تمہیں کیا پتا کیا صبر ہے، کہاں کون صبر، اس کو نہیں پتا اللہ کے رسول، رسول اللہ خاموش سے چلا۔ اب کسی نے بتا دیا، آپ کو پتا ہے وہ کون تھا، وہ کون، وہ رسول اللہ ایک دم گھبرا گیا، وہ آ کے معافی مانگ رہی تھی، بولا میں صبر کروں، تو رسول اللہ نے کیا کہا، الصبر عند اللقاء الاول، اور ایک روایت میں الصبر عند الصدمة الاولى، صبر اس وقت کرنی ہے جس وقت صدمہ لگ گیا، اسی وقت آپ تجربہ سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں، اسی وقت جب کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لفظ کہیں گے، وہ کامیابی ہے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ کون ہے؟ ارے امہات المومنین میں ان کا شوہر بہت ہو گیا، وہ حدیث یاد ہے، کیا کہا، بڑی صدمہ میں بہت پریشان، اللہم ارزقنی خیرا، اللہم آجرنی فی مصیبتی، میرے اس مصیبت میں آجرنی، آجرنی کیا اردو میں کیا کہیں گے، بنا نجات اس مصیبت، واخلف لی خلق، کہا نا خلق ہے بدلا دو، خیرا من، کس سے؟ ابو سلمہ، پھر یاد آ گیا، من خیر من ابو سلمہ، یہ سب سارے ہی ہیں، پر ابو سلمہ سے خیر کون ہو سکتا ہے؟ بہت پیارا شوہر ہے، اللہ کا خاص مطیع ہے، خوبی ہے ابو سلمہ خراب۔ جب اس نے یہی دعا پڑھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، اس سے بہتر دو، پھر اچانک یاد آ گیا، کہا من خیر من ابو سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کس نے شادی کی؟ رسول اللہ۔
کہ دعا کے اثر اللہ کے نبی ہمیں بتا دیں گے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہے روز کے ساتھ واقعی اس کے پر عمل کر کے خود کہتے ہیں ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ نے دکھایا ابو سلمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر اس دعا کی برکت تو یہاں ہم جب کہیں گے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا آپ فائدہ میں رہیں گے نقصان میں رہیں گے اور وہ تو شیطان شارکم فی الاولاد قریب بھی نہیں آ سکتے ان کو پتا ہے یہ تو سب سے پہلے اللہ کے پناہ میں دے دیے وہاں میرا کیا کام ہے یہی تربیت اللہ تعالیٰ نے دے رہے ہیں سے آیا یا سورہ بنی اسرائیل کے آیات سارے کیا بتا ایک تو وہ 16 سے 22 تک جو چلڈرن رب و کفا ربی کا وکیل یہاں ربکم الذی یسجی لکم الفلک یسجی جو عطا فرماتے ہیں یسجی کا ترجمہ کرا چلاتا ہے یسجی چلاتا ہے آپ کیا چلاتا ہے یہ کشتی فل کا جمع کیا ہے فل کے منہ آپ اردو میں تو جمع ہے مفرد ہے کشتی ہیں کشتیاں عربی میں نہیں عربی کے فل جمع بھی فلک ہے واحد بھی فلک ہے اگر اس کو افلاک کہیں گے معنی کچھ اور چلا جائے گا افلاک شمس قمر ستارے یہ افلاک ہے یہاں فل جمع فل واحد فل ربکم الذی یسجی لکم الفلک کہاں فی البحر کچھ لوگ مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے فلک تیار کرنے والا کون تھا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ بھی خود کارپینٹر تو ہے نہیں لیکن اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا میری نگرانی میں وہ میرے تعلیم کے مطابق جبریل آئیں گے آپ کے پاس آپ کو بتا دیں گے جہاں سے درخت کاٹنا ہے اس کو کیا بنانا ہے تختہ بنانا ہے دسر کی جبریل بتاتے گیا اور اس لیے کہ وہ پہلے کشتی بنانے والا نوح علیہ السلام لیکن اور ایک آیات جو سامنے ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ یہ آیات اسی آیات کے ساتھ ہے اللہ نے حکم دیا میری نگرانی میں کشتی تیار کرو وہ تیار کرنا شروع کر دیا وہ اپنا قوم جا کے مسخرہ مذاق اڑاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم نے کہا تھا یہ پاگل انسان اگر کشتی بنانا ہے تو یہاں اس پہاڑ کے اوپر کیا بنا کیونکہ نوح علیہ السلام کی مسکن کہاں پہاڑ آج بھی ماشاء اللہ ہم بہت قبائل جو پہاڑوں میں رہنے پسند کرتے ہیں تو وہاں نوح علیہ السلام اپنے جگہ پر کشتی تیار کر اب قوم تلاش کر رہا نوح کہاں گیا کافی دن ہو گیا نظر میں پہلا تو صبح شام سامنے ہوتے یا قوم یا قوم یا قوم ہمارا دماغ خراب کر دیا قوم قوم کہاں چلا گیا بولو جاؤ اس کا گھر کی طرف جا کے دیکھو بیمار تو نہیں پڑ گیا کچھ تو نہیں اب وہ بندے جب جا کے جاتا کشتی کیا کر رہے ہیں کشتی تیار کرتے اس نے جا کے کچھ اور لوگوں کو بولا آ جاؤ دیکھو نوح کیا کر رہے ہیں فوراً آ گیا قالوا یا نوح یا نوح کا مطلب اے نوح صرت نجارا نجار یعنی بڑھائی کارپینٹر تم کارپینٹر بن گیا بعد ان كنت نبيا وہ تو نبی تھے نا نجار کیسا بن گیا دوسری بات جب
آپ کو کشتی تیار کرنی ہے، یہاں پہاڑ کے اوپر ٹک 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 کر رہے ہو، یہاں سے کون اتار کے لے جائے گا؟ اتنی بڑی کشتی 3 منزلہ، سارے لوگوں کو سنبھالنا ہے، ہر چیز سے ایک ایک دورہ لینا ہے، پرندے سے، جانور سے، سب چیز سے، ٹھیک ہے، 3 منزل۔ اچھا تو یہ سمندر تک کون لے جائے گا؟ میں نے نہیں کہا تھا پاگل ہے، جب وہ سارے تو دیتا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان تسخروا منا، ہاں خوب مذاق اڑاوا، فإنا نسخر منکم، وہ دن دور نہیں ہے جب ہم مذاق اڑائیں گے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو نا وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ تو اس سے کیا واضح ہوگا؟ کشتی پہلے بھی موجود ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ قوم کیوں کہتے ہیں تم یہاں پہاڑ کے اوپر کیوں ہوتا؟ ساحل سمندر میں جا کے بناتے ہیں، 40-50 بندہ پکڑ کے ڈھکیل کے سمندر میں اتار دیتے ہیں، یہاں پہاڑ کے اوپر سے تو اس وقت کرین کہاں ہے؟ پہاڑ کے اوپر سے کون نہیں چلے گا؟ اس لیے وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اس سے واضح ہو گیا نوح علیہ السلام پہلے کشتی بنانے والا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کشتی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ وہ کہنا کہ میری نگرانی میں بناؤ، کیونکہ نوح کو اس کی تجربہ ہے نہیں، بھائی کشتی آج بھی موجود ہے، آپ مجھے کشتی بنا کے ذرا دکھائیں گے؟ اس لیے جبریل کی مدد ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کہا؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ ہے جو اس کشتی کو پانی میں ڈوبنے سے بچا رہا ہے۔ اور نظر کیا ہے؟ کیوں نہیں ڈوب رہا؟ بس اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، سخر لکم الفلک، اور آیا اس میں کیا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس میں اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں۔ کیا فضل ہے؟ اس سمندر میں شکار بھی ہے، خوراک ہے، رزق ہے، بڑی بڑی مچھلیاں حاصل کرتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، کلو روپے کی ایک مچھلی ماشاءاللہ 60-70 کلو بھی مل جاتے ہیں، کما رہے، یہ فضل ہے۔ بولے تب تو فضل، پھر وہاں سے موتی بھی نکال رہے ہیں۔ سخر لکم الفلک بالتجریہ، سخر البحر بالتجریہ، ولی تم اپنے حلیہ نکالنے کی، حلیہ کیا ہے؟ زیور، ٹھیک ہے، تاکلون من لحمہ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، تستخرجون، دیکھو تستخرج، تخرجون نہیں، کیونکہ وہ زیور نکالنا اتنے آسان نہیں ہے، سمندر کی تہ تک وہاں ڈبکی لگانا پڑتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں، اس لیے آیات کا کہا لتخرجوا به، تستخرجوا، تم مشکل سے محنت کر کے وہاں سے حلیہ نکالیں گے، کیا کیا زیور، تو زیور مل رہے ہیں، قیمتی پتھر مل رہے ہیں، خوراک مل رہے ہیں، بہت کچھ مل رہے ہیں سمندر، اس لیے اللہ تعالیٰ کہا بتاؤ فضلا من فضلہ، ذرتہو من فضلہ، یہ سب کیوں؟ اس لیے وہ بڑا رحیم ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کشتی نہیں ڈوبنے کی اصل وجہ اللہ کا ایک حکم ہے، کن، کن کا مطلب اے میرا حکم ہے کشتی تم ڈوبنا نہیں ہے،